تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یقیناً آپ لوگ شرعی آداب کے ساتھ غسل کر کے لباس بدل کے عطر لگا کے آئے ہوں گے۔ یہ جو خوشبو لگانا ہے، عطر لگانا، یہ بدن کو مہکاتا ہے۔ عطر لگانے سے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، لیکن درود پڑھنے سے دل مہکتا ہے۔ درود پڑھنے سے روح معطر ہو جاتی ہے۔ اپنے بدن، اپنے کپڑوں کو تو آپ نے عطر لگایا ہے، پر درود پڑھ کے اپنے دل کو بھی عطر لگا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم کبھی درود پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، لیکن حضور کی ذات پاک پہ ہر لمحہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس ہستی پاک کی شان کون بیان کر سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور پر درود رکتا نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس ہستی پاک کی عظمت کو سمجھیں، ان کی شانوں کو سمجھیں کہ ہمہ وقت جن پہ درود بھیجا جا رہا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل درود میں شامل فرمائے، درود شریف کا رنگ ہمارے دلوں کو عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو پیکر صدق و صفا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بازار مصطفیٰ، حامل اسرار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، امین دین و آئین شریعت، نگہدار فرامین رسالت، کمال امامت اور امام سخاوت، تاجدار صداقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو اس مناسبت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں بیان کروں گا۔ آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فضیلت سیدنا صدیق اکبر اور قرآن پاک۔
قرآن پاک کی روشنی میں شان سیدنا صدیق اکبر. لیکن اس موضوع پر آیات سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے محض ایک تاریخی شخصیت نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے. تاریخی شخصیت وہ ہے جو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے. اس تاریخی شخصیت کو آپ مانیں نہ مانیں آپ کے ایمان پر کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن عقیدہ وہ ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آخرت میں نقصان ہوگا. عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس کو ماننا فرض ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تاریخی شخصیت ہے یا ہمارا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے. بعض لوگ خلیفۃ الرسول کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ جیسے کوئی تاریخ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے ٹھیک ہے، یا اس کا تعلق صرف فضیلت سے ہے اور ماننا ضروری نہیں ہے. صدیق اکبر قرآنی شخصیت ہے، منصوص شخصیت ہے. منصوص اسے کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر نص موجود ہے، واضح طور پہ اللہ کا فرمان موجود ہے. تو جس ہستی کی شان قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ ہمارے لیے محض تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. تو جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا. تو یہ مقام صرف احتیاط نہیں بڑی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. صرف احتیاط نہیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. فتنوں کے اس دور میں محض تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں کہ صدیق اکبر کون ہیں، قرآن سے پوچھیں کہ صدیق اکبر کون ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. سورہ زمر آیت نمبر 33. والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق لے کے آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس صدق کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں. اب صدق کیا ہے؟ صدق ہے وحدانیت، توحید، ایمان، اسلام. والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق لے کے آئے یعنی اسلام لے کے آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، وحدانیت کا پیغام لے کے آئے، وہ کون ہیں؟ وہ حضور ہے. جاء بالصدق سے مراد حضور ہے. میں آپ کو وہ قول سنا رہا ہوں تفسیر میں، وہ تفسیر سنا رہا ہوں جو خود مولا علی شیر خدا نے فرمائی. اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ تفسیر ہے ہی، تفسیر کبیر میں، تفسیر مزری، دیگر بہت ساری تفاسیر میں. لیکن اہل تشیع ان کی تفسیروں میں بھی حضرت علی شیر خدا کا یہ قول موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تفسیر مجمع البیان میں شیعہ مفسر نے بھی یہی تفسیر لکھی ہے، والذی جاء بالصدق، اس سے مراد حضور ہیں، وصدق بہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اور حضور حیدر کرار کا یہ فرمان ہے. مولا علی شیر خدا نے یہ فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق،
وہ جو صدق لے کے آئے یعنی اللہ کے رسول، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، مانا، سب سے پہلے اعلانیہ طور پہ اظہار کیا کہ میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول۔ مسلم اول کون ہے؟ پہلے مسلمان کون ہے؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ عورتوں میں ام المومنین، محسنہ اسلام، مبلغہ اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 9 عمر بچوں میں چونکہ 10 سال عمر تھی، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو 10 سال کی عمر میں حضور حیدر کرار ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعض نے کہا جی جو تقدیم زمانی ہے اس میں سب سے پہلے ام المومنین ایمان لائی ہیں، بعض نے کہا حضور حیدر کرار ایمان لائے ہیں۔ اس تقدیم زمانی میں بعض نے اختلاف کیا، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اعلانیہ طور پر سب سے پہلے معاشرے میں کس نے کہا کہ میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول، وہ حضرت صدیق اکبر۔ ایمان کے اعلان اور اظہار میں اعلانیہ طور پر سب سے پہلے حضور کی نبوت کا اعلان اور اظہار کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کیا۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو منتخب کیا ہے، چنا ہے اس کام کے لیے کہ ان کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کی تصدیق کروائی۔ معاشرے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا عرب میں۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے نا تو وہاں قبائلی دور تھا، قبیلے تھے، تو جو بڑے بڑے قبیلے تھے نا ان کے جوانوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا ہے۔ قبیلہ بنو اسد حضرت زبیر کو کلمہ پڑھایا، کس نے دعوت دی ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ بنو امیہ حضرت عثمان غنی کو کس نے کلمہ پڑھایا ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے دعوت دی۔ قبیلہ بنو تیم، جتنے قبائل بڑے بڑے قبائل تھے حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے خود کلمہ پڑھا ہے، پھر ان قبائل کے جوانوں کو حضور کی خدمت میں لائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان غنی، ان سب کو دعوت اسلام دی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے دی۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اعلانیہ طور پر سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس منصب کے لیے۔ دوسری آیت مبارکہ، ابھی میں نے آیت درود آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس نبی محتشم پہ درود بھیجو اور سلام پیش کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کی محفل ہے، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر تو درود بھیجتا ہے، اس نے آپ کے غلاموں کا بھی کبھی ذکر فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت پہنچا کیا، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے صحابہ اللہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے۔ صحابہ پہ درود بھیجنے کا ذکر قرآن میں ہے اور آیت ہے، اللہ درود بھیجتا ہے صحابہ پر۔ حفاظ کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے صحابہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔
اس لیے ہم درود میں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو یہ جو صحابہ کرام پر درود کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، بالخصوص یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ تو یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایک سوال پر نازل ہوئی کہ اللہ نے کبھی آپ کے غلاموں کا بھی ذکر فرمایا ہے؟ تو یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، واپس آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے اور تو اپنے رب پہ راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اہل ایمان کے آخری وقت کا ذکر ہے کہ جب ان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو ان پر خوشی کا ایک عالم طاری ہوتا ہے کہ انہیں بارگاہ ذوالجلال سے بلاوا آتا ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو خوشی خوشی روح اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ سعادت آخری وقت نصیب ہوگی۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر تو انہی خوش نصیبوں میں شامل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک نے ایک لفظ بولا ہے اتقا، کہ یہ سب سے بڑے متقی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ بعض مشرکین نے، منافقین نے اعتراض کیا کہ شاید کوئی پرانا احسان ہے جس کا بدلہ دینے کے لیے خرید کے آزاد کیا، اتنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی نیت کو بیان کیا اور ساتھ ان کے مرتبے کو بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ایک ہوتا ہے متقی، تقوی والا، ایک ہے اتقا۔ جب سارے ہی متقین بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں جو اونچے درجے کا تقوی رکھتا ہے اسے اتقا کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ابو بکر کون ہے؟ اتقا ہے۔ اب ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں بڑا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجے والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ تو ایک آیت میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے اتقا کا لفظ آیا، دوسری آیت میں قرآن نے فرمایا اتقا بلند مرتبہ ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ تو قرآن پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہے۔ کسی آیت میں آیا کہ اللہ نے انہیں چنا ہے تصدیق کے لیے، صدق بہ، حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا کہ اللہ نے منتخب کیا انہیں تصدیق کے لیے۔ اور کسی آیت میں آپ کے اولو الفضل ہونے کا ذکر ہے، کسی آیت میں آپ کے اتقا ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں جتنی آیتیں صحابہ کی شان میں اور اہل ایمان کی شان میں آئی ہیں کہ مومن اس طرح کی صفت رکھتے ہیں، مومن اس طرح کی صفت رکھتے ہیں، وہ ساری آیتیں حضرت صدیق اکبر کے فضائل کو شامل ہیں۔ جتنی آیتیں اہل ایمان کی شان میں یا صحابہ کی شان میں ہیں، چاہے حضرت صدیق اکبر کا اس میں بطور خاص اشارہ یا ذکر نہیں ہے، پھر بھی اس کے عموم میں حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے شامل ہے، کیونکہ کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ جب حضور نے صحابہ کا نام لے کے ان کے فضائل بیان کیے ہوں اور حضرت صدیق اکبر کا ذکر سب سے پہلے نہ کیا۔
حضرت صدیق اکبر ان تمام آیات میں شامل ہیں جو آیات اہل ایمان کی شان میں یا صحابہ کی شان میں نازل ہوئی. میں نے چند ایک آیتیں ان میں سے 3-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ورنہ اگر وہ صرف آیات ہی پڑھوں تو جمعۃ المبارک کا سارا وقت گزر جائے گا. اب بطور خاص ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں جو آیت سورہ مبارکہ توبہ میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. اس آیت میں ہجرت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے. لیکن آیت نازل کب ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں، غزوہ تبوک سے پہلے. کس موقع پر؟ ہجرت کے 8 سال گزر چکے، تو پھر یہ آیت نازل ہو رہی. الا تنصر، پچھلی آیتیں پڑھے نا تو ان میں غزوہ تبوک کے لیے رغبت دلائی جا رہی. آیت نمبر 38 میں 39 میں غزوہ تبوک کے لیے رغبت دلائی جا رہی. اور آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر تم اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. اب وہ واقعہ یاد کرایا ہے کہ دیکھو اللہ نے انہیں ہجرت کی رات اپنی مدد کے ذریعے کیسے کامیاب کیا ہے، دشمنوں کے نرغے سے نکال لیا ہے اور مدینہ منورہ خیریت سے پہنچا دیا ہے. تو جس رب نے اس مشکل وقت میں اپنے محبوب کی مدد کی ہے وہ اس موقع پر بھی اپنے محبوب کی مدد کرے گا. یہ تھا آیت مبارکہ کا شان نزول. الا تنصروہ، اگر تم اس موقع پہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. اکثر ہم درمیان سے یہ آیت پڑھتے ہیں، ثانی اثنین، وہاں سے پڑھتے ہیں، ابتدا سے نہیں پڑھتے تو اس آیت کے اندر جو فضائل ہیں سیدنا صدیق اکبر کے کما حق ہو ان سے آگاہی نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی آیت مبارکہ کے آغاز سے کہ حضور ہم میں سے کسی کی مدد کے محتاج. اس دور پر بھی اس آیت کو لا کے دیکھیں، آج کوئی حضور کے دین کی مدد کرے یا نہ کرے، الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے. اس لیے حضور ہماری کسی خدمت کے محتاج نہیں. غزوہ تبوک کی ترغیب دلاتے ہوئے واقعہ ہجرت کو بیان کیا اور واقعہ ہجرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنی مدد کا ذکر کیا. نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی. یہ اونٹنیاں کس نے خرید کے رکھی تھیں کہ ہجرت میں کام آئیں گی؟ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی شاخوں کے پتے اونٹنیوں کو کھلا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں رج کے کھاؤ، تم سے کام لینا ہے. تو آپ کا غلام کہتا ہے کام کیا لینا ہے؟ فرماتے ہیں یہ میری اور حضور کی راز کی بات ہے، راز نہیں کھولا. تو اونٹنیوں کو پتے کون کھلا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر. اونٹنیاں کس لیے خرید کے رکھی ہیں؟ ہجرت کی رات کام آئیں گی. پھر ہجرت کے سفر میں راستے میں خدمت کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے. گھر جتنے پیسے تھے ہجرت کے لیے لے گئے کہ راستے میں حضور پہ خرچ کروں گا. اب جسمانی طور پہ صدیق اکبر ساتھ ہیں، خدمت کر رہے ہیں. اونٹنیاں حضرت صدیق اکبر نے خرید کے رکھی تھی، پیسے حضرت صدیق اکبر خرچ کر رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی اپنے محبوب کی. اس سے پتا چلتا ہے اللہ نے چن لیا صدیق اکبر کو. مال صدیق اکبر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا مال کتنا پسندیدہ ہے. صدیق اکبر کا مال اللہ نے پسند کیا کہ ہجرت کے سفر میں میرے محبوب کے کام آئے. اذ اخرجہ الذین کفروا،
جب کافروں نے آپ کو مکے سے نکالا، جب کافروں نے اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا، کافروں نے کیوں نکالا؟ تلواریں ننگی لے کے حضور کے دروازے پہ آ گئے ہیں شہید کرنے کے لیے۔ اب پہلے ہی ان کا یہ پروپیگنڈا جو تھا یا ان کا جو ان کی سازش تھی وہ حضور تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بستر پہ لٹایا ہے، حضور ساتھ حضرت صدیق اکبر کو لے کے گئے ہیں۔ بعض لوگ اس پر بھی طرح طرح کی بے ادبیاں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اذ اخرجہ الذین کفروا پر غور کرو۔ کافروں نے مکے سے نکالا، حضور کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ حضور کی سیرت پاک میں بڑی خطرناک رات ہے، کافروں کی تلواریں آئی ہیں معاذ اللہ نبی کو شہید کرنے کے لیے، تو اللہ نے کس کو نبی کا چوکیدار پسند کیا ہے؟ صدیق اکبر کسی کمزور ہستی کا نام ہے، صدیق اکبر کسی بزدل ہستی کا نام ہے۔ صدیق اکبر پر کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی رضا برس رہی ہے، صدیق اکبر حضور کے دل میں کس قدر قابل اعتماد ہیں کہ جو حضور کی سیرت پاک میں سب سے خطرناک رات ہے، جب دشمنوں کی ننگی تلواریں معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے دشمن آئے ہیں، اس رات میرے آقا اپنے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو لے کے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا بڑے بہادر ہیں، مولا علی شیر خدا بڑے بہادر ہیں۔ کوفے کے منبر پہ فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا شیر خدا آپ سب سے بہادر ہیں۔ فرمایا میں شجاع ہوں پر ابو بکر اشجاع ہے، وہ سب سے بہادر ہیں۔ بدر کے میدان میں مقام عریش پہ حضور کی چوکیداری کی ہے تو ابو بکر صدیق نے کی، اور ہجرت کی رات حضور کے ساتھ دشمن آ جائے حملہ کرنے کے لیے ساتھ کون ہے جنہوں نے جواب دینا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کس قدر قابل اعتماد ہیں، ان پر اللہ کی رضا کتنی برس رہی ہے اور بہادر کتنے ہیں۔ آگے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ قرآن پاک نے کہا ہے ابو بکر حضور کے ثانی ہے، حضور کے بعد امت میں سب سے بلند مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اس کا مطلب کیا ہے دو میں سے دوسرا؟ ثانی کا مطلب دوسرا، اثنین دو، تو یہ ترکیب قرآن پاک نے کیوں استعمال کی ہے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ جب بھی آپ گنتی گنتے ہیں ایک دو تین چار تو ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، ایک اور دو کے درمیان ہندسہ کوئی نہیں، ایک کے بعد کبھی تین بھی آتا ہے، ایک کے بعد ہمیشہ، جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن بتا رہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر اور صدیقوں پر، پھر فرمایا شہیدوں پر اور صالحین پر۔ تو نبیوں کے بعد قرآن نے کس کا ذکر کیا ہے؟ صدیقین کا ذکر کیا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ جیسے ایک اور دو کے درمیان عدد کوئی نہیں، اس طرح نبی اور صدیق کے درمیان درجہ کوئی نہیں، رتبہ کوئی نہیں۔ جہاں صداقت کے مقام کی حد ہے اس سے آگے نبوت کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ یہ قرآن پاک نے ثانی اثنین کا لفظ بول کے تاج پہنا دیا ہے حضرت صدیق اکبر کو۔ آگے فرمایا اذ ہما فی الغار، جب دونوں ہستیاں غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا۔ یہ جو لفظ ہے صاحبہ،
سنی شیعہ تمام مفسرین نے لکھا ہے صاحب ہی سے حضرت صدیق اکبر مراد ہے، کیونکہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس تنہائی میں حضرت صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور بھی صحابی شامل ہوا۔ اس تنہائی میں حضور کے ساتھ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو یہ وہ لفظ ہے جس سے قرآن پاک کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہو رہی، صاحب ہی۔ اب جو حضرت صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا، معاذ اللہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ آگے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ کئی لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے، کچھ کافر حضور کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اگر پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھتے تو غار کے اندر موجود ہستیوں کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ نازک موقع آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی ہے جن کو لوگ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور دشمنوں کے دلوں کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ آگے آیت میں ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی۔ کبھی اللہ ان لشکروں کے ساتھ مدد کرتا ہے، فرشتے دل کا رخ پھیر دیتے ہیں، دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یا کسی کا روب طاری ہو جاتا ہے یا کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یا کہتے ہیں چھوڑو یہ کام نہ کرو، ادھر چلے جاؤ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر گھبرائے کہ اگر انہوں نے پیروں کی طرف جھک کے دیکھا تو حضور نظر آ جائیں گے۔ یہ گھبراہٹ اپنے لیے تھی یا حضور کے لیے تھی؟ اگر اپنی جان کا خوف ہوتا تو رات کے وقت نکلتے ہی نہ، اگر اپنی جان کا ڈر ہوتا تو یار غار کبھی اس خطرناک ترین رات میں حضور کے ساتھ تنہا نہ نکلتے۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا تو حضور کا ڈر تھا کہ کوئی حضور کو اذیت نہ پہنچائے، کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ صدیق اکبر کی ساری فکریں ہیں تو حضور کے لیے، صدیق اکبر کی ذات کا محور ہیں تو حضور ہے، ان کی سوچوں کا قبلہ ہیں تو حضور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ابو بکر پریشان ہے تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، حزن نہ کرو، نہ گھبراؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جس نے حضرت صدیق اکبر کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے جنہوں نے حضور کی شفقتوں کو بیان کیا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے، امت میں آپ کو منفرد کر دیا ہے، مقام افضلیت پہ فائز کر دیا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ، نا جو ہے نا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہمارے ساتھ، اللہ ساڈے نال ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ قرب کی 2 قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی، ایک ہے، یوں تو مفسرین نے مختلف نوعیتوں سے قرب کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، ایک قرب عام ہے، ایک قرب خاص ہے، قرب خاص الخاص ہے، اس تشریح کی طرف نہیں میں جا رہا۔ قرب کی 2 قسمیں جس حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں وہ ذات اور صفات کا قرب ہے، ایک ہے قرب ذاتی، ایک ہے قرب صفاتی۔ قرب صفاتی یہ ہے کہ بندہ کوئی اچھی صفت اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بندہ نیکی کرے اللہ کی رحمت کا قرب مل جاتا ہے۔ اس آیت میں بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جو تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ کی معیت مل جائے گی، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا اسے یہ معیت نہیں ملے گی۔ تو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن میں قرب صفات کا تعلق ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کا، نیکی کا ذکر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی کا ذکر ہے، متقین کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ لیکن جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس آیت میں کسی صفت کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور کو اللہ کا قرب ذاتی حاصل ہے، اور حضرت صدیق اکبر پہلے قرب صفات پہ تھے، حضور نے انہیں قرب صفات سے اٹھا کے قرب ذات تک پہنچا دیا ہے۔ اگر امت میں کسی کو اس مقام قرب میں حضور نے شامل کیا ہے تو صرف حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ کا قرب ذاتی حاصل ہے۔ ایک قرب صفات ہے، دوسرا قرب ذات ہے، ذاتی قرب۔ اور ذاتی قرب جو ہے یہ بلند ترین مرتبہ ہے قرب کا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں صفتیں نہیں بیان ہوئی بلکہ اس میں ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ صرف میرے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی، تو جو حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کر رہے ہیں انہیں پھر سوچنا چاہیے نا جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اللہ ہے۔ شان صدیق اکبر تو وراء الورا ہے۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، من عاد لی ولیا فقد اعظمتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جب ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور یہ جملہ تو آپ اکثر سنتے ہیں، بڑے سے بڑا ولی ساری عمر عبادت کرتا رہے صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ۔ رسول کو کس طرح ماننا فرض ہے، رسول کے صحابہ کو کس طرح ماننا فرض ہے، وہ ماننے کی نوعیت کیا ہے، کبھی اس پر بھی غور کیے؟ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، قرآن سے پوچھیں انہیں کس طرح ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس وقت تک تم ہدایت ہی نہیں پا سکتے جب تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ صحابہ کرام مقتدا ہیں اس امت کے، پیشوا ہیں اس امت کے، رہنما ہیں اس امت کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جسے ہدایت چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا ہوگا۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ کو چھوڑ کے کوئی مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی نہیں بن سکتا، اور سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے۔ جس طرح غوث قطب ابدال صحابی نہیں بن سکتے، اس طرح باقی سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ صدیق اکبر صرف صحابی نہیں، یہ جانشین رسول ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ الرسول۔ اور خلیفۃ الرسول ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، رسول کا خلیفہ ہونا۔ کسی شیخ الحدیث کے مصلی پہ بیٹھ کے فرائض سر انجام دینا بڑا مشکل ہے، پر صدیق اکبر تو کسی شیخ الحدیث کے مصلی پہ نہیں، مصدر حدیث کے مصلی پہ آئے ہیں، اور مصلی خود حضور نے عطا کیا ہے۔ جس بات کا حضور فیصلہ کر دیں گنجائش ہے کہ بعد میں اس پر پھر بحث کی جائے، یہ تو حضور نے فیصلہ کر دیا۔ حضور نے اس امت کا پہلا امام بنایا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ جنہیں حضور امام بنائے کس کی جرت ہے کہ ان کی امامت کا انکار کرے؟ حضرت صدیق اکبر کو اپنا مصلی خود اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔
ان اللہ معنا، یہ قرب ذاتی حضور نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا ہے قرب ذاتی میں۔ قرب صفات اور قرب ذات کا فرق ذہن میں رہے گا تو پھر حضرت صدیق اکبر کی شان کا پتہ چلے گا۔ قرب ذاتی کی کیا شان ہے کہ حضور نے تو اپنا پہلو ابو بکر کے لیے رکھا ہے۔ کاش آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا۔ حضور نے اپنے پہلو میں کس کو پسند کیا ہے، کس کو رکھا ہے اپنے پہلو میں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور کے پہلو میں۔ ان اللہ معنا۔ ابو بکر کس ہستی کا نام ہے کہ قیامت کے دن جب حضور اپنے روضہ پاک سے نکلیں گے تو دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے نکلیں گے، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کے نکلیں گے۔ ابو بکر کس ہستی کا نام ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا، پر ابو بکر کا احسان اس کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، قرب ذاتی حاصل ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا اللہ فرمائے گا محبوب اپنی امت میں سے کسی کو آگے کرو کہ جس سے حساب شروع کریں۔ حضور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے آگے کریں۔ اللہ فرمائے گا محبوب جس نے آپ کے ساتھ کبھی حساب نہیں کیا ہم بھی اس سے حساب، جس نے اپنا مال حضور پہ بے حساب ہی لٹایا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو خرید کے لائے، حضور کی خدمت میں پیش کیا، میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے کچھ رقم نکال کے عطا کی، لو ابو بکر بلال کی خریداری میں یہ میرے پیسے بھی شامل کر لو۔ صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ یا رسول اللہ جو میں دے کے آیا ہوں وہ بھی آپ کے تھے، بلال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دو پھر تمہیں ایمان کا مزہ آئے گا۔ ایمان کا ذائقہ کبھی چکھا ہے آپ نے؟ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے دو، میں حضور کا ہوں، میری ہر شے کے مالک حضور ہیں، پھر تمہارے دل کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ اور اس مشرب کے امام حضرت صدیق اکبر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں جو دے کے آیا ہوں وہ بھی آپ ہی کا تھا۔ حشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا محبوب جس نے آپ سے کبھی حساب نہیں کیا ہم بھی اس سے حساب نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے، حضور نے ہمیشہ ساتھ رکھا ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی، غار میں بھی اور مزار میں بھی۔ پتہ نہیں حضرت صدیق اکبر نے کیسی وفائیں پیش کی ہیں کہ یار غار اب ضرب المثل بن گئی ہے۔ کسی کی گہری دوستیں دیکھیں نا کہتے ہیں یہ اس کا یار غار ہے، تو یار غار کی اصطلاح شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے۔ حضرت صدیق اکبر نے یوں وفائیں پیش کی کہ یار غار تو پھر لفظ ہی ضرب المثل بن گیا۔ حضرت صدیق اکبر گھبرائے تھے، دشمن دروازے پہ آ گئے کہیں حضور تک نہ پہنچ جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آگے پڑھیں قرآن کیا کہتا ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں حضور کو تو ہمیشہ ہی سکینت حاصل ہے۔ اس آیت میں جو سکون نازل کرنے کا ذکر ہے اس مقام پر، گھبرائے حضرت صدیق اکبر تھے، اللہ نے ان کے سینے پہ تسکین نازل فرمانی ہے۔ میں اس ہستی کی کیا شان بیان کروں کہ جن کا دل گھبرائے تو اللہ تسکین نازل فرماتا ہے، اللہ ان کے سینے پہ سکون نازل فرما رہا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کے قول کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اور اس کو پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ دو صفتیں بیان ہوئی، اللہ غالب بھی ہے اور
بڑے قابل غور ہیں یہ الفاظ 21ویں صدی کے اس جمعے پر بیٹھ کر، بڑے قابل غور ہیں قرآن کے یہ الفاظ۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ کسی کی گردن اتنی موٹی نہیں کہ دستے قدرت میں نہ آ سکے۔ واللہ عزیز، حالات کبھی ایسا رخ نہیں اختیار کر سکتے کہ معاذ اللہ کوئی کہے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بھی اللہ کے قابو میں نہیں ہے۔ حالات تو پیدا ہی اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا حکیم، وہ حکمت والا ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں، جہاں میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کوئی حضور کے دین کی خدمت کرے نہ کرے اللہ نے مدد کی ہے، وہیں آخر میں آ کے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں، موجودہ دور کے حالات دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہوں کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بہت جلدی نتیجہ سامنے آئے، اللہ حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت نظام کو چلاتا ہے۔ ویسے تاریخ